سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ سورۃ النساء جو ہے یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 176 اس کی آیات ہیں۔ اور سورۃ النساء جو ہے یہ مدنی سورت ہے، تو اس سورت کا آغاز اس آیت سے غالباً اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سورت کا بیشتر حصہ عائلی، معاشرتی اور قوانین پر مشتمل ہے۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سطح پر یہ سب یعنی کہ جو آیت جس آیت سے سورۃ النساء کا آغاز ہوا ہے اس کے متعلقہ کچھ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اس آیت میں کیا بیان ہوگا؟ صلہ رحمی، فراخی رزق کا نسخہ۔ تو ایک جان سے مراد یعنی کہ اگر بیان ہوگا تو آدم علیہ السلام ہوں گے، تو جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اور یہ صورت مدنی ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ نساء ایسے زمانہ میں نازل ہوئی کہ جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4993 ہے۔ تو اس صورت میں عورتوں سے متعلقہ مسائل کی وجہ سے اس کا نام نساء رکھا گیا ہے کہ اس میں زیادہ تر مسائل عورتوں کے بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تم ڈرو، ربکم الذی، اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، وخلق منہا، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہ، اس کا جوڑا، وبث منہما، اور اس نے پھیلائے ان دونوں سے، رجالاً کثیراً، بہت زیادہ مرد، ونساء، عورتیں، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، الذی، اللہ وہ ذات ہے، تساءلون، کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی، اس کے واسطے سے، والارحام، اور تم ڈرو رشتہ داریوں کے توڑنے سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیکم رقیبہ، تم پر خوب نگہبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وہ رب، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی پوری نوع انسانی آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آدم کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3340 ہے۔ تو من نفس واحدہ سے آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے پیدا کیے اس سے جوڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے، تو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تم توڑ بیٹھو گے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو اس طرح فائدہ اٹھاؤ گے اس میں برابر ٹیڑھ پن ہوگا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے اگر سیدھا کرنا چاہو گے اور توڑنا چاہو گے وکسرھا، طلاق ہوا، تو اس کا توڑنا طلاق ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3331 اور مسلم کی حدیث نمبر 1466 نمبر پر ہے۔ اور قرآنی ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حوا آدم سے پیدا ہوئی، حدیث سے ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی، تو اس کی کیفیت رسول اللہ نے بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھ پن بھی رہتا ہے،
اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی، مگر قرآن کے سری الفاظ کہ آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کے ساتھ حدیث ملائیں تو اس کا پسلی سے پیدا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں اس کی کجی بھی اپنی جگہ درست ہے۔ تو آگے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس نے پھیلائے اس سے بہت زیادہ مرد عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي وہ ذات تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ کہ تم ایک دوسرے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے، والارحام اور تم رشتہ داریوں کے توڑنے سے بھی بچو۔ تو تساءلون بہ والارحام یعنی کہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سوال کرتے ہو اس سے ڈرو۔ والارحام اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے، یعنی کہ واتقوا الارحام کہ قطع رحمی اور رشتہ داری کے ساتھ بدسلوکی سے بچو۔ الارحام کو میم کے کسرہ سے پڑھنا غلط ہے اور یعنی کہ نحوی قاعدے کی روح سے بھی ٹھیک نہیں، ہاں معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی کہ جس رشتہ داری کے نام پر ایک دوسرے سوال کرتے ہو۔ تو علامہ قرطبی اور شکانی فرماتے ہیں کہ تمام علماء شریعت و لغت کا اس بات پر اتفاق ہے، الارحام سے محرم اور غیر محرم تمام رشتہ دار شامل ہیں۔ قرآن و حدیث میں قطع رحمی کی بہت مذمت آئی ہے، جس طرح کہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 23 اور 22، اور رشتہ داریوں کو توڑنے والا جہنم میں جائے گا، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5984، اور جو شخص رشتہ داری کو ملائے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کے نشانے قدم دیر تک رکھے جائیں گے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى اور تم دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو، بِالطَّيِّبِ پاک کے عوض، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، إِنَّهُ بلا شبہ یہ کان ہے ہوبن گناہ، کبیرن بہت بڑا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جتنا بھی کہا جائے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا تو ان کی بجائے تم نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء جو اچھی لگے تمہیں عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، وثلاث تین تین، ورباع چار چار، فإن خفتم اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا اس بات سے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدہ تو ایک سے نکاح کر لو، او ما ملکت ایمانکم یا جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک یہ ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا اس کے کہ تم ناانصافی نہ کرو۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو، یہ نہ ہو کہ یتیم کے مال سے اچھی چیز لے کر دوسری ردی چیز رکھ دو اور پھر حلال و حرام کی تمیز ہی نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى سیدنا عروہ بن زبیر کے ایک سوال کے جواب میں ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی، وہ ان لڑکیوں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے نہ ان کے دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتیں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، بخاری کی حدیث ہے۔ تو آگے مثنیٰ و ثلاث و رباع سے مراد ابن عباس اور جمہور نے لکھا کہ ایک شخص کے لیے بیک وقت 4 بیویوں کی اجازت ہے، صرف رسول اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ جتنی مرضی کریں۔ امام شافعی فرماتے ہیں سنت سے صراحت سے یہ بات ثابت ہے، اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امت کے اس بات پہ اجماع ہے۔ اور سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، تو نبی نے 4 کا انتخاب آقا نے فرمایا کر لو، باقیوں کو چھوڑ دو، جس طرح کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 4064 ہے۔ تو اگر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر خوف ہے کہ 4 نہیں رکھ سکتے، 3 نہیں رکھ سکتے، 2 تو پھر ایک ہی کر لو، کیونکہ اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا ایک حصہ وہ مارا ہوا ہی ہوگا۔ تو آگے فرمایا
وآتوا النساء اور تم دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے حق مہر نہلتاً خوش دلی سے فإن طبن لکم پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں لکم تمہیں ان شیء کچھ بھی منہ اپنے حق مہر سے نفساً دل سے فکلوہ تو تم کھا لو ہنیئا رچتا مرین پچتا رچتا پچتا کھا لو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ویسے حق مہر بیویوں کو دینے چاہیے، اگر حق مہر نہیں دو گے تو جاہلیت میں عورتوں کا مہر لوگ خود لے لیتے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے، تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے اور پھر اجازت بھی دی ہے اگر آپس میں رضامندی ہو جائے تو بیوی اپنے خامد کو حق مہر معاف کر سکتی ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَا تُؤْتُوهَا السُّفَهَاءَ اور نہ تم دو بے سمجھ یتیموں کو اموالکم اپنے مال التی وہ بے سمجھ کہ جعل اللہ لکم کہ اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے قیاماً گزرگان کا سبب ورزقوہم تم انہیں کھلاؤ فیہا اس میں سے اور وکسوہم اور پہناؤ انہیں وقولوا لہم اور کہو ان کو قولا معروفا معقول بات۔ تو یہاں سے بے سمجھوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہ رکھتے ہو، تو اس میں چھوٹے بچے اور نا تجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے، نادان یتیم بھی، یعنی کہ اگر یتیم نا تجربہ کار اور کم عقل ہوں تو وصی یا متولی کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کھانے پینے اور لباس کا انتظام کرتا رہے مگر وہ مال اس کے سپرد نہ کرے۔ ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی اللہ سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ جس کی بیوی بدخلق تھی پھر اس نے اسے طلاق نہیں دی، ایک وہ کہ جس کا کسی شخص کے ذمہ مال تھا مگر اس نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا، ایک وہ آدمی کہ جس نے کسی صفیہ کو اپنا مال دے دیا۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ تم بیوقوفوں کو اپنے مال مت دو تو اس آیت سے علماء نے صفیہ کم عقل کا حکم اخذ کیا ہے کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے۔ تو آگے فرمایا وابتلوا الیتامى اور تم جانچتے رہو یتیموں کو حتی اذا بلغوا جب تک کہ وہ پہنچ جائے النکاح نکاح کی عمر کو، یعنی کہ بالغ ہو جائے، فإن آنستم اگر تم پاؤ منہ ان میں سے رشدن سمجھداری فادفعوا الیہم تو سونپ دو ان کی طرف اموالہم ان کے مال ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ ان کو اسرافاً حد سے بڑھ کر وبداراً جلدی کرتے ہوئے ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ومن کان غنیا اور جو کہ ہو مالدار فلیستعفف چاہیے کہ وہ بچے ومن کان فقیراً اور جو کو فقیر ہو فلیاکل بالمعروف چاہیے کہ وہ کھا لے دستور کے معاف فإذا دفعتم اور جب تم سونپو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال فاشہدوا تو تم گواہ بنا لو علیہم ان پر وکفیٰ باللہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حسیباً خوب حساب لینے کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ خوب حساب لینے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یتیموں کے بارے میں آپ نے پہلے جانچنا ہے، جب مال ان کے حوالے کرنے ہیں کہ اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں سمجھدار ہو چکے ہیں تو پھر ان کے مال حوالے کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ مل کے کھانا ہے تو ایک دستور کے موافق آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے یتیموں کو جو ان کا مال واپس دینا ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی گواہ ٹھہرا لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ بڑے اچھے احکام جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے تارا کا جو چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون اور قرابت دار وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے مما اس میں سے تارک الوالدانی جو چھوڑ جائیں ماں باپ والاقربون اور قریبی رشتہ دار مما قل منہ مال تھوڑا ہو او کثر یا زیادہ ہو نصیبا مفروضہ اس حال میں کہ وہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں ایک اصول حکم دیا جا رہا ہے، اصولی حکم کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے عورتوں کا بھی بچوں کا بھی اور جنین کا بھی حق ہے۔ اس سے عرب کے جاہلی دستور کے مطابق تردید مقصود ہے کہ وہ بچوں بوڑھوں اور چھوٹوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت اولو القربہ رشتہ دار والیتامى یتیم والمساکین اور مساکین فارزقوہم تم دو ان کو منہ اس میں سے وقولوا لہم اور تم کہو ان کے لیے قولا معروفا معقول بات ان کو کہو۔ تو جب
تقسیم ہو رشتہ داروں میں مال، یتیموں میں، مسکینوں، تو ان کو دو، ان کا رضا، اور کہو ان کے لیے معقول بات، یعنی کہ وارثوں کو چاہیے کہ متروکہ مال میں سے کچھ حصہ بطور صدقہ و خیرات ان رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کو بھی دیں جو خاندان میں موجود ہوں، اور تقسیم کے وقت اگر پہنچ جائیں، اگر وہ لوگ زیادہ حرص کریں تو ان سے اچھی بات کہو، معذرت کر لو، وارثوں کا مال ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں یہ حکم فرائض وارثوں کے حصے مقرر ہونے سے پہلے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے، اس لیے اب یہ بخشش نہیں ہے، صدقات و خیرات میت کی وصیت سے ہوتا ہے۔ لیکن بخاری میں ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں۔ وارثوں کو حکم ہے تقسیم ترکہ کے وقت ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں جن کا میراث میں حصہ نہیں، کہ وہ جب تقسیم کے وقت آ جائیں تو بالکل صرف نصیحت اور نہیں ہو سکتی تو اپنے عزیزوں میں نہیں ہو سکتی، تو باقی وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے پوری بحث کو ایک بیان کر دیا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لو ترکوا اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافوا علیہم تو کیسے وہ خوف کھاتے ہیں، علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا وہ کہیں قولا سدیدا سیدھی بات۔ تو آیت نمبر 9 کا مطلب یہ ہے کہ میت کے مال میں سے اول کفن دفن پر صرف صرف کیا جائے گا، پھر باقی ماندہ قرض وغیرہ اتارا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی وصیت تو نہیں ہے، وصیت پوری کر کے باقی جو بچا ہے وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کا مال، ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون اموال الیتامى جو کھاتے ہیں مال یتیموں کا، ظلم سے، انما تو بلا شبہ، یاکلون وہ کھاتے ہیں، برتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرن دہکتی ہوئی آگ میں، وسیصلون سعیرن ان قریب وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ تو جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، تو وہ دہکتی ہوئی آگ میں ہی داخل ہوں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں جس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت اور اس سے اجتناب کی مزید تائید بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، کسی جان کو ناجائز قتل کرنا، اور جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، یہ سب کچھ، اور بھولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا وغیرہ۔